جو اسے بڑا شرابی کبابی نشائی بنا، اس نے کہا جس کا باپ ایسا اس سے کیا امید کر سکتے ہیں. ہی واز اے پروڈکٹ آف آل واٹ ہی ڈیڈ ان لائف اینڈ ہی سو دا ریزلٹ. سو اس نے کہا جس کا باپ ایسا ہو سب کیا امید کر سکتے ہیں، وہ اس کی لائن پہ چلے گا. سو سرکمسٹانسز ڈو ناٹ ڈیفائن اس، آر ڈیسیژنز ڈیفائن اس. اور اسٹیفن کوی نے اپنی بک 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں جو سب سے پہلا ہیبٹ، سب سے امپورٹنٹ ہیبٹ ٹو اسٹارٹ ود اینڈ ٹو بگن ود، وہ لکھا بی پروایکٹیو. سو میں چاہتا ہوں کہ ہم نا آج لیزینس کو اوورکم کریں، لیزینس کے بارے میں بات کریں اور لیزینس کو انڈرسٹینڈ کریں بائی لرننگ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی اینڈ لرننگ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی کے زندگی میں انسان زندگی گزرنی کیسے چاہیے، مسلمان کی زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروڈکٹیوٹی کی جو ٹریٹ ہے دنیا میں اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے، یونیورسلی ایڈمائرڈ ہے، اور اسلام اس کو اون نہ کرے اور اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے. سو پروڈکٹیوٹی ہے کیا، یہ کس یعنی بلا کا نام ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا. سو یہ بیسکلی ایک اپوزٹ ٹو لیزینس ہے اور لیتھارجی ہے، ایک پازیٹیو کانسٹنٹ انرجی جو انسان کو مائل کرتی ہے اور جو انسان کو پش کرتی ہے ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس، ٹو موو، ٹو اسٹارٹ موونگ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹو اچیو ون گول آفٹر another، ایک سے بڑھ کے ایک. اور اس سے پہلے کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی مشکل پیش آ جائے، اس سے پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پہلے ہی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا. سو اٹس دا اپوزٹ آف لیزینس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس لیزینس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اینڈ ہم لیزینس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے پڑھتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ڈائلیکٹکس کا. ڈائلیکٹکس ایک یعنی ایک پروسیس ہے فلاسفی میں کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنا ہو اس کے اپوزٹ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل اگر آپ نے فریڈم کو سمجھنا ہے تو ڈائلیکٹکلی آپ آپریشن کو سمجھنا شروع کر، ظلم کیا ہے تو آپ کو فریڈم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے لائٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈارکنیس کو پڑھنا شروع کر دو. تو اس طرح کی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو لیزینس کا جو اینٹونیم ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ پروڈکٹیوٹی ہے. قرآن و سنت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی ٹریٹ جو کہ ہر کوئی پسند کرتا ہو، ہر کوئی چاہتا ہو، اس کے بارے میں بات نہ کرے. So let's study what our Islam says about beating laziness and overcoming laziness and having the energy to achieve what you want in life in regards to dunya and the akhirah. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں آیہ نمبر 84 میں کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ ان کو بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے آئے، دوڑ کے آئے. تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آپ جلدی کیوں آئے تو انہوں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. Focus the word وَعَجِلْتُ. I was in hurry, I was proactive. لیزینس، لیتھارجی کے ساتھ وہ نہیں آئے بلکہ تیزی سے وہ آئے اللہ تعالیٰ کے پاس. عجلتو ایک انسان میں نبی اللہ موسیٰ میں یہ ٹریٹ دیکھیں کہ کوئک. ایون سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ایجپٹ سے، مدین آئے ہیں، لیٹ گئے ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ پیاسے ہیں، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو بھوک اور پیاس اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بٹ دیکھا جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تو اٹھ کے گئے، حالانکہ ہی از دا ون ہو از ان ڈائر نیڈ آف واٹر اینڈ فوڈ اور ہر طرح کے ایک سیکیورٹی، پیچھے خوف ہے لوگ قتل کر دیں گے. لیکن پروایکٹیونیس دیکھیں کہ اٹھ کے ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے، اور صرف اسباب کا استعمال نہیں کیا بلکہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا بھی کی. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں 133 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا دوڑ لگاؤ، لیزی نہیں ہونا، بھاگو، کمپٹیشن کرو، بی پروایکٹیو ٹورڈز واٹ، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنتوں کی طرف، جن کی جو واسٹنس ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. کن کے لیے تیار کیے؟ جو متقین لوگ ہیں. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروایکٹیوٹی کو، اس ٹریٹ کو کس طرح سے بیان کیا کہ جو تم میں سے پہلے ایکشن لے گا، جو تم میں سے آگے بڑھ جائے گا، وہ بعد میں آنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے وہ شخص جس نے خرچ کیا اور
جہاد فی سبیل اللہ کیا فتح مکہ سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان کا درجہ زیادہ ہے، بڑھ کے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جو لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا. سو جن لوگوں نے پرو ایکٹیونیس کے ساتھ پہلے سے اٹھ کے فتح مکہ سے پہلے، جب ابھی اسلام نے مکہ حاصل نہیں کیا تھا اور فتح نہیں ہوئی تھی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں نہیں آ رہے تھے، اس سے پہلے ہی عمل کر لیا. یعنی یہاں پہ بھی پرو ایکٹیویٹی کی اس ہیبٹ کو اللہ تعالیٰ پریز کریں قرآن میں. ان صحابی کی ایگزامپل لے لیں جو دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ گزرے ہیں، ایک 2 یعنی بڑے عمر کے شخص ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے. پوچھا کون ہے؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر ہے، ایک علی بن ابی طالب ہے اور ایک ان کی بیوی ہیں خدیجہ. تو اس نے کہا اچھا کیا میسج ہے ان کا؟ اس نے ایکسپلین کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو اور ہمارے آبا و اجداد کی بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کو کلک تو کیا یہ بات کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے آبا، تو ہی اگنورڈ اٹ، ہی واز لیزی لیتھارجک. فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا میسج پہنچا اور اس نے غور و فکر کیا، جب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو، تو پھر جب قبول کیا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا کہ اگر میں اس ٹائم میں، یعنی پرویکٹیوٹی کا ورڈ تو نہیں یوز کیا بٹ ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پریکٹیکلی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں 5واں مسلمان ہوتا. سبحان اللہ. سو لیزینس از اپوزٹ ٹو پرویکٹیوٹی، اور اللہ تعالیٰ ایک لیزی مسلمان کو پسند نہیں کرتے اگر جو اس میں خیر ہے، اور پرویکٹیو مسلمان کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. والسابقون السابقون کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں پرویکٹیو ہیں، جو دنیا میں فارموسٹ ہیں، جو آگے بڑھ کے کام کر لیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے. یاد رکھیں دس از تھم رول. جو دنیا میں آگے بڑھ چڑھے کام کرے گا، دینی خدمت کرے گا، والسابقون السابقون، the foremost will be the foremost in paradise and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن میں سے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بورک علی امتی فی بکورہا، میری امت کے اول وقت میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے. صبح کا ٹائم، بی این ارلی برڈ. رات کو لیٹ جاگنا اور صبح 12 بجے تک سونا از ناٹ ریکمینڈیڈ. جلدی اٹھنا. اور یہ روایت نریٹ کی ہے سخر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ اپنے بارے میں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ سخر واز اے مرچنٹ، وہ ایک تاجر تھا. اس نے اس حدیث پہ عمل کر کے یعنی کہا کہ اس نے صبح کے ٹائم کو یوٹیلائز کیا، ارلی آورز کو جب سورج طلوع ہوتا تھا ان کو یوٹیلائز کیا، اپنا مرچنڈائز بھیجا اور ٹریڈنگ کی، اور وہ ویلتھی اور رچ ہو گیا. سو پرویکٹیوٹی ڈیمانڈس کہ ہم صبح اٹھیں، ارلی مارننگز کے جو آورز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ ٹو اون یور ڈے اون یور مارننگز. اگر تم اپنے دن کو قابو کرنا چاہتے ہو، پکڑنا چاہتے ہو، اس کے مالک بننا چاہتے ہو، اپنے صبح کے کچھ گھنٹوں کے مالک بن جاؤ. اور جو شخص صبح کے کچھ گھنٹوں کا مالک بن جاتا ہے وہ دنوں کا مالک بن جاتا ہے، اور جو دنوں کا مالک بن جاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا مالک بن جاتا ہے. سو دس ہیبٹ از ویری مچ بلوڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، although اس کی صحت میں کچھ کلام ہے اور شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. بادروا بالاعمال السبعہ هل تنتظرون الا الفقر المنسیہ او غنى مطغیہ او مرضا مفسدہ او حرما مفندا او موتا مجہزا او الدجال فانه شر منتظر او الساعة والساعة ادہا وامر. یہ جو 7 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں کہ جلدی کرو نیک اعمال میں، نیکی کی میں دوڑ لگاؤ، ایز اف دیر از لاٹ آف سبحان اللہ ایمرجنسی اینڈ ارجنسی، کہ جلدی کرو اس سے پہلے 7 چیزیں نہ آ جائیں. کیا؟ کہ تم پہ فقر نہ آ جائے، تمہارا مال چلنا نہ جائے، تمہارا بزنس ڈوب نہ جائے، اور تمہیں جو بالکل ان مائنڈفل کر دے، تمہیں بالکل غافل کر دے، اور تم اپنے مال کمانے میں لگ جاؤ اور تم بالکل بھول جاؤ نیک اعمال کو. یا ایسی پراسپیرٹی نہ آ جائے، ایسا غنی نہ ہو جائے کہ تم کرپٹ ہو جاؤ، یا ایسی ڈیزیز نہ آ جائے کہ تمہیں ڈسیبل کر دے، یا ایسا مرض، ایسی بیماری نہ آ جائے، مینٹل سینلٹی جسے بولتے ہیں، کہ النس نہ آ جائے جو میں بالکل بستر پہ لٹا دے، یا دجال نہ آ جائے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا شر پھیل جائے گا، یا قیامت کا دن نہ آ جائے، ساعہ نہ آ جائے جو سب سے ڈرانا اور سب سے بیٹر ہے.
سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا کہ ریس لگاؤ, بی پرو ایکٹیو, لیزی نہیں بیٹھنا لائف میں, کچھ نہ کچھ کرو, میک اے پروجیکٹ, سیٹ اے اسٹریٹجی فار یور سیلف, اٹھو کچھ نہ کچھ کرو. اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں, الصحت والفراغ, صحت اور فارغ وقت. ہم دیکھیں سبحان اللہ کتنے ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم ضائع کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ صحت اور فارغ وقت ہے. ایک آتھر ہے جارج برنارڈ شاء, وہ کہتے ہیں کہ there are three kind of people, تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. those who make things happen, those who watch things, who watch what happens, and those who wonder what happened. یعنی پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو انجینئر کرتے circumstances کو, they make things happen, they do it, they take steps and they do it. دوسرے فینس پہ کھڑے ہو کے, باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرے لوگ ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, کیا کس نے کیا, بڑا اچھا کام کیا مگر کس نے کیا, ہو کیسے کیا. اور میں چینج کو بھی ایک ٹرین کی طرح ریپرزینٹ کرتا ہوں. جسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا, وہ اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہوتی ہے. تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے اللہ حافظ, اوکے ہیو اے گریٹ جرنی, سیف ٹریولز, اپنا خیال رکھیں, بڑا سفر پہ جا رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں. اور تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل غافل ہوتے ہیں, بالکل دور ہوتے ہیں اس سفر سے اور اس منزل سے. سو ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے ویو کرتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ نے فلسطین کو آزاد کروا دیا, آپ نے یہ کر دیا, اچھا کام کیا. نہیں, یا وہ لوگ ہیں جو اس سفر پہ رواں دواں ہو جاتے ہیں, ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں. سو ڈونٹ بی فرام دا پیپل ہو سیٹ ایٹ دا فینس. یہ جو تیسرے, لیٹ اسٹارٹ ود دا تھرڈ پیپل, نیچے سے شروع کرتے ہیں اور پھر اوپر آتے ہیں انشاءاللہ. تھرڈ قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے, اور جو ہیں ان کو ہدایت دے اور توفیق دے. وہ کون ہے؟ دے جسٹ سٹ, ریلیکس, لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو, نو انیشیٹو وٹس ایور, کسی قسم کا کوئی فکر نفاقہ, وہ ہے ایش کر کاکا. دے ویٹ فار دا آئیڈیل سچویشن, اور جتنی مرضی آئیڈیل سچویشن آ جائے دے ہیو ایکسکیوزز, دے ہیو ایکسکیوزز کہ نہیں میرے پاس مال نہیں ہے, میری فیملی سفر کر رہی ہے, میری میریٹل لائف سیٹ نہیں ہے, میری ہیلتھ آج کل کچھ خراب ہے, میرے میں اتنی زیادہ نالج نہیں ہے, فلاں شخص زیادہ مجھ سے زیادہ کیپیبل ہے. رابن شرما کہتا ہے کہ یو کی ناٹ بیکم لیجنڈری اف یو ہیو نو انرجی, یو ہیو ٹو ہیو انرجی, یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ, ٹیک اسٹیپس. اور فیکٹ, ایک میں آپ سے فیکٹ شیئر کروں وہ یہ کہ سکسیزفل پیپل جو ہوتے ہیں نا, سکسیزفل پیپل سی دا اپرچونیٹی in every challenge and failures see a challenge in every opportunity. یاد رکھیں اس بات کو. جو فیلئرز ہیں وہ ہمیشہ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل ہے, وہ چیز بیچنی, یہ کام کرنا پڑ جائے گا. ایکسکیوزز always they have an excuse. Their focus is on the obstacles and not the destination. So یہ لوور کیٹیگری کو جو انیشیٹو نہیں لیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو yes they want to be proactive, they plan, they write, they think a strategy, but they don't take action. وہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے. they wait for an ideal circumstance to arrive, they wait for some group of people کہ وہ لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے, میری کوئی ٹیم بنے گی, میری کوئی سوشل میڈیا پریزنس ہوگی, میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے تو میں یہ پروجیکٹ کھڑا کروں گا. they just wait and wait and wait and they say if and when I have time, if and when I have resources. جب مجھے like minded لوگ ملے. کہتے ہیں پلاننگ وداؤٹ ایگزیکیوشن از mere hallucination, کہ جو انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے اور اس میں وہ ایگزیکیوشن نہیں کرتا, قدم نہیں اٹھاتا, وہ صرف خواب دیکھتا رہتا ہے. so they are basically they are time permitting, they are influenced by people. لوگ مجھے پریز کریں گے تو میں کام کروں گا, میں نے کام شروع کیا 1-2 مہینوں کے لیے, کام کسی نے پریز نہیں کیا میں کام چھوڑ دوں گا. میرے ساتھ گروپ ہوگا مجھے سپورٹ کرنے کے میں کام کروں گا, اگر گروپ نہیں ہوگا تو میں لیزی ہو جاؤں گا. مجھے ریسورسز کوئی اسپانسر کرے گا, فائنانس کرے گا, مجھے کوئی یقین دلائے گا کہ میں کام کر سکتا ہوں تو میں کروں گا, اگر نہیں تو میں نہیں کروں گا. سو دے ڈونٹ ہیو دیٹ انرجی اینڈ دا رسک to take steps. And the third category of people, they are the finest of humans. اللہ تعالیٰ مجھ جیسے نکمے کو اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے شامل کریں.
They don't wait for the ideal circumstances. They just do it. They just start the journey. Finances, they know that finances are never ideal. Health is never ideal. Society is never ideal to accept the message. Group میرے ساتھ ہے, team members میرے ساتھ ہے, it's not ideal. Let's do it. Let's keep working on it. They don't wait for the approval of people. وہ لوگوں کی clapping, praise, applauses کا, لوگوں کی موٹیو نہیں. Their energy comes from Allah subhanahu wa ta'ala, from Quran and dua and namaz in Islam. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ان کو موٹیویشن کے لیے لوگوں کے چیئر اپنی نہیں چاہیے ہوتا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں, سبحان اللہ, second to none in the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq. He was the most proactive and productive Muslim of all time. اسلام قبول کرنے کی جب باری آئی, as if he was waiting, anticipate کر لیا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جیسے اسلام پریزنٹ کیا گیا, فوراً سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق کوئی نبی نہیں تھے, کوئی رسول نہیں تھے, وحی نہیں آتی تھی, نارمل انسان تھے, لیکن اتنے پروایکٹیو تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کا انتظار نہیں کیا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, پھر دیکھوں گا کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیٹ می سی, ریلیکس اینڈ سی فرسٹ کہ یہ پروجیکٹ فیلئر ہے یا پاس ہوتا ہے, پھر میں نہیں, پروایکٹیو, سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جب ہجرت کی باری آئی تو سبحان اللہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق پاس گئے اور کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ابو بکر صدیق کی پروایکٹیوٹی کے لیول دیکھیں, اور لیزینس سے بہت دور تھے کہ اپنے اینیملز کو وہ کچھ مہینوں سے وہی خوراک اور وہی کھانا کھلا رہے تھے جو لمبے ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہی نیو کہ ہجرت لوگ کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو موقع ملے گا, میں پہلے سے تیاری کر لیتا ہوں. لاسٹ مومنٹ ڈیسیجنز, ریاکشن نہیں, پہلے سے وہ فیڈ کر رہے تھے. اور جب مائگریشن کی باری آئی تو اللہ کے نبی کے سامنے گر کے کہا صحبہ یا رسول اللہ, صحبت چاہیے آپ کی. اور جب اللہ کے نبی نے کہا صحبہ یا ابا بکر, تو میرے ساتھ جاؤ گے, تو اتنا روئے کہ حضرت خوشی سے حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے پہلی دفعہ تب انداز ہوا کہ انسان اتنا رو سکتا ہے خوشی کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی کمپینین شپ کو پریکٹیکلی مانگا اور چاہا. جب غار میں جانے کی باری ہے, غار ثور میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ رکیں, لیٹ می گو ان فرسٹ اینڈ چیک کہ کوئی ڈینجرس اور ہارمفل چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے. پریکٹیوٹی, لیٹ می انٹر فرسٹ. جب ہجرت کی مدینہ, تو مدینہ میں جا کے ویٹ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامعۃ الازہر کی یا مدینہ یونیورسٹی کی یا دارالصفا کی کوئی ڈگری دیں گے کہ ہاں ابو بکر آپ تم جا کے دعوت دو. نہیں, جب میسج قبول کیا تو اتنے پیشنیٹ تھے. جب مسلمان ہوئے تو بائی چوائس ہوئے, ہماری طرح نہیں. ہمیں اللہ نے ایز اے گفٹ اسلام دی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام بائی چوائس کہ میرا دین ہے, یہ بلیک ڈائمنڈ ہے میرے پاس, جس کو جو لوگوں سے اوجھل ہے مجھے ان کو بتانا ہے لوگوں کو. تو ود ان 24 hours گئے لوگوں کے پاس اور 5 لوگ مسلمان کر کے لے آئے, یعنی اللہ کے نبی پاس لے کے ان کو شہادت پڑھائیں. اور کون تھے وہ لوگ؟ سبحان اللہ, عثمان بن عفان اینڈ عبد الرحمن بن عوف اینڈ زبیر بن العوام اینڈ طلحہ بن عبید اللہ اینڈ سعد بن ابی وقاص. 10 عشرہ مبشرین میں سے 5 کو دین کی دعوت کر کے لے کے آ گئے. نیور ویٹڈ کہ تمہارے پاس نالج تو اس طرح نہیں ہے, تم ابھی تک عالم دین نہیں بنے ہو, تمہارے اسکلز نہیں, فوراً سے گئے اور 5 لوگ لے کے آ گئے. امیجن دا انویسٹمنٹ ہی ڈیڈ, امیجن دا انویسٹمنٹ, کیونکہ جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے, فرسٹ موور ٹیکس دا لیڈ. اور یہ نہیں ویٹ کیا کہ یعنی سعد بن وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, تو یہ نہیں کہا کہ ہی از دا چچا آف مائی شیخ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کون ہوتا ہوں ان کو دعوت دینے والا. اپنے آپ کو حقیر یا وہ نہیں بلیٹل نہیں کیا, رد گئے اور میسج کو ڈنگے کی چوٹ پہ کنوے کیا اور پیار محبت سے حکمت کے ساتھ اور لے کے آ گئے. اور سبحان اللہ, فرسٹ ان عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح نماز پڑھائی تو پوچھا کہ تم میں سے کون ہے, من اصبح منکم اليوم صائما,
تم میں سے کون ایسا جس نے آج صبح کی وجہ سے روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں نے کہا اچھا ہو. قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ فالو کیا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. کہتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل اللہ الجنہ او الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ کوالٹیز ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں، یہ عبادات ایک دن میں اکٹھی کر لے، اللہ اس کو جنت میں لازمی داخل کرے.